يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اہل کتاب کے ساتھ معاملات، ان سے جو معاہدے لیے گئے، جس طرح گزشتہ اس جمعے میں تذکرہ ہوا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دوسری بڑی بڑی ذمہ داریاں ان پر ڈالی گئیں اور ان سے وعدے لیے گئے، لیکن انہوں نے ان ذمہ داریوں سے انحراف کیا، وعدے بھول گئے۔ تو اب یہاں سے وہ تذکرہ ہے کہ ان عہد شکنیوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر ذلتیں اور رسوائیاں آئیں، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد شکنی کرنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے۔ اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت اور بڑی اس پر خصوصاً توجہ دی گئی ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنی، عہد شکنی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نبوت اور رسالت کا تاج پہننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے عہد کیا ملنے کے لیے اور وہ جا کر گھر میں بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غالباً وہاں انتظار کرتے رہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جب وہ اس شخص کو یاد آیا، وہ آیا اور دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے بہت پریشان کیا۔ اسلام میں وعدے پر قائم دائم رہنے کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے جزیات ہیں، عقود ہیں، معاملات ہیں، عقد نکاح ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، طلاق ہے، یا دوسرے بہت سارے معاملات ہیں جہاں وعدے کیے جاتے ہیں، معاملات کیے جاتے ہیں۔ ان تمام امور میں شریعت یہ چاہتی ہے جو وعدہ کیا اس کو نبھایا جائے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان عنہ مسئولا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی سے کہا سنا ہو جائے تو وہ گالیاں بکتا ہے۔ یہ منافق کی علامت بتائی ہے۔ تو یہاں مختصر عہد شکنی نہیں کرنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ عہد شکنی کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور وہ مختلف انداز میں آتی ہیں۔ یہاں فرمایا یہودیوں پر جو سزائیں مسلط کی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ساری رحمتوں سے انسان محروم ہو جائے۔ ہم ایک سانس بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ہم ہر لمحہ رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہر فرد بشر رب کی رحمت کا محتاج ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، جگہ جگہ ہم رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی رحمت سے محروم ہو جانا، رب کی رحمتوں سے محروم ہو کر گزر بسر ہونی بڑی مشکل ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دوسرا ٹھپا یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ قساوت قلبی کی بہت ساری مضرات ہمارے سامنے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر خیر اور شر کی تمیز ہٹ جاتی ہے، پھر واعظ اور تبلیغ اثر انداز نہیں ہوتی، واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ انسان نہیں اٹھاتا۔ اس کے سامنے ڈھول بجانا، بھینس کے سامنے قرآن پڑھنا، یہ سب برابر ہے۔ پھر نہ آیات الہی کو سن کر ان کے دلوں میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ کا ڈر، نہ قبر کا ڈر، نہ اس کالی کوٹھری کا کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ اللہ کا خوف، نہ شریعت کی حدود کی کوئی پرواہ۔ پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے جب دل سخت ہوتا ہے۔ قساوت قلبی کے واقعات قرآن کریم میں متعدد بیان ہوئے۔
یہودیوں کے دل سخت ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کیا؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی مانند، اور پتھروں کی بھی 3 قسمیں بیان کی۔ فرمایا کبھی کبھار پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن یہ دل جو سخت ہو گیا یہ نہیں پگھلتا۔ اور میں نے دیکھا ایسے دل میں نے دیکھے ہیں، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ساری حدیں پار ہوتی ہیں۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کے مانند ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں، بہت سارے پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی کی نہریں بہ نکلتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک نقطہ ہے، اہم ترین نقطہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری اللہ کے حکم سے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں سے 12 چشمے پانی کی جاری ہو گئے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت ساری ایسے جگہیں ہیں پانی کے بڑے بڑے چشمے رواں دواں ہیں، لیکن جب جا کر پیچھے دیکھو لاش میں تو ایک پہاڑ ہے، پتھر ہے، بظاہر ہمیں ایک پتھر نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ پتھر سے پانی نکالنا یا پتھر سے پانی کا جاری ہو جانا یہ بڑا معجزہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات ہیں، معمولی سا پانی منگایا آپ نے، لوٹے میں تھوڑا سا پانی اس میں دست مبارک ڈالا اور پھر اس میں سے پانی کے فوارے نکلے، اور 1500 آدمی یا 3000 آدمی یا 300 آدمی وہ سارے کے سارے نہا دھو بھی لیتے ہیں، سیراب بھی ہو جاتے ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلا لیتے ہیں، اور برتنے کے لیے اپنے پاس جتنا ذخیرہ کر سکتے ہیں اتنا کر لیتے ہیں۔ یہ معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ پتھروں کے ذکر میں فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی بہ نکلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سارے پتھر ایسے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے ڈر سے، خوف الہی سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ مختصر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنی جگہ چھوڑ کر لڑک جاتے ہیں، روڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نیچے چلے آتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، لیکن قساوت قلبی کی وجہ سے ہمارے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو بال برابر بھی ہم اپنے موقف سے ہلنے کے لیے، ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان پر یہ سزا مسلط کی گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور قساوت قلبی میں جب وہ آگے بڑھے تو اس حد تک چلے گئے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، کلام الہی کو اس کی جگہوں سے بدلنے تک سے وہ باز نہیں آیا۔ کتنا بڑا بڑا وہی الہی ہے، تورات میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کی۔ یہ تو رب کا کرم اور احسان ہے کہ رب نے اس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ رکھی، ورنہ اس امت میں بھی کچھ کمی لوگوں کی نہیں تھی، ان افراد کی کمی نہیں کہ جو یہاں تک پہنچتے کوششیں کی ہیں، معانی اور مطالب کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کے سامنے سورہ اعراف سے رکھ رہا ہوں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب الجلال نے بنی آدم کو مخاطب کیا، آدم کی تخلیق سے لے کر آگے تک متعدد چیزیں وہاں بیان ہوئی ہیں۔ وہاں ایک بات کہی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم بچ کے رہنا، محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فکر میں ڈالے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما،
وہ جا کر ان کے کھینچ کھینچ کر کپڑے اترواتا تھا. یا آج کل جو بازاروں میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، یہ اسی شیطان کی ساری کارستانیاں ہیں. اور ہم آنکھیں بند کر کے شیطان کے نقش قدم پر تو چلتے ہیں، لیکن رب کے فرمان پر ہم دیکھ کر سوچ سمجھ کر بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا. اور آگے فرمایا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. بے شک شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی رب کائنات نے شیطان کو، جنات کو، ملائکہ کو یہ اختیارات دیے، یہ صلاحیتیں دی کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ جنات کو دیکھے یا ملائکہ کو دیکھے یا شیاطین کو دیکھے. مثلا ہمارے سامنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین آتے ہیں، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی صحابی کو جبریل نظر نہیں آ رہے. رسول اللہ کو جبریل نظر آ رہے ہیں، کسی بھی اور دوسرے شخص کو جبریل اصلی شکل میں نظر نہیں آئے. اور صرف 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، ورنہ کسی انسانی شکل میں آ جاتے تھے. جنات انسانوں کو نظر آتے ہیں، کن کن بہت سارے مریض آتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہیں اس کو ایک خاتون کی شکل میں نظر آ گئے، کہیں گدھے کی شکل میں نظر آ گئے، کہیں کتے اور سانپ کی شکل میں نظر آ گئے، کہیں بچھو کی شکل میں نظر آ گئے، لیکن ان کی اصلی شکل میں انسانوں کو نظر نہیں آتے. شیطان جس سے بار بار ڈرایا قرآن کریم نے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن مان کر چلو. وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے بہکانے کے لیے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان دیکھے دشمن سے بچ کے رہنا ہے. اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا، تحریف کرنے والوں نے کیا کیا، انداز کیا اپنایا، عنوان باندھا محبوبان خدا دور سے دیکھتے، سنتے اور مدد کرتے. جو صفت اللہ کی ہے، یعنی دور سے دیکھنا، سننا اور مدد کرنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے. دور سے دیکھنا، وہ مستوی علی العرش ہے اور ساری کائنات اس کے سامنے آیا. دور سے دیکھنا اور سننا اور مدد کرنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. یہاں دعویٰ یہ کیا گیا محبوبان خدا دور سے دیکھتے، سنتے اور مدد کرتے ہیں. آیت کریمہ کون سی پیش کی؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کتنی بڑی معنی کی تحریف ہو رہی ہے، مفہوم کو کس انداز سے بدلا جا رہا ہے. یہ قساوت قلبی ہے، وہ قساوت قلبی کہ جو اللہ رب الجلال نے یہودیوں پر مسلط فرمائی، نصارہ پر مسلط فرمائی. فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ. میری بات پر یقین نہ ہو اور کنز الایمان ترجمہ اٹھا کر بازار سے لے لو اور 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں ان آیات کی تفسیر اٹھا کر لے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہودیوں نے تحریف کی، آیتیں اپنی طرف سے گھڑی اور گھڑ کر تورات میں شامل کرنے کی کوششیں کی. کہیں اپنی طرف سے چیزیں وہاں بڑھائیں اور کہیں وہاں سے چیزیں گھٹائیں. یہ سب کچھ کیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہ قرآن کریم کی وضاحتیں موجود ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. فرمایا بہت ساری جو نصیحتیں ہم نے ان کو کی وہ ان کو بھول بیٹھے. ہمیں نماز کا حکم ہے، ہمیں زکوٰۃ کا حکم ہے،
امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، عقل حلال ہے، صدق مقال ہے، اور ہزارہ احکامات ہیں. ہم کتنے ان احکامات کو یاد رکھتے ہیں، کتنے ان پر عمل پیرا ہیں. اور پھر اگر کسی کو کوئی یاد ہے بھی بات تو وہ دلی طور پر من و عن سچے دل سے کتنا اسلام پر عمل پیرا ہے. یہ کساوت قلبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اور پھٹکار ہے، جو جس طرح یہودیوں پر تھی اس طرح اس امت میں بھی ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. آپ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 خیانتیں انہوں نے کی ہیں جو آپ کے سامنے آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً. آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانتوں پر مبتلا ہوتے رہیں گے. ایک حد کا معاملہ تھا، لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، آپ نے فرمایا تم جاؤ تورات لاؤ، تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ لائے اور تورات دوسری زبان میں تھی، انہوں نے اس پر ان الفاظ پر ہاتھ رکھ لیے. آگے کا حصہ اس کا ایک آیت کا پڑھ لیا، پیچھے کا پڑھ لیا، لیکن جہاں وہ رجم کے الفاظ تھے اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ لیے. وہاں ایک ایسے بھی صحابی موجود تھے جو اسی طبقے سے آئے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کیا تھا، کہا اللہ کے دشمن یہ ہاتھ ہٹاؤ، یہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ خیانت سامنے آ گئی کہ وہ الفاظ وہاں موجود تھے لیکن وہ چھپا رہے ہیں. فرمایا یہ ایک نہیں، 20 50 ایسی مثالیں سامنے آئیں گی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ. آپ لگاتار ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، اور بھی بے شمار یہ خائن ہیں، خیانتیں کرتے ہیں. دین میں خیانت کرنا سب سے بڑی خیانت ہے، دین میں خیانت کرنا سب سے بڑی خیانت ہے، دین میں خیانت کرنا. فرمایا ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم الا قليلا منهم. چند افراد ہیں جیسے جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعد ساتھی جو اسلام لے آ چکے تھے. فرمایا اللہ نے ان کو یہ فضل فرمائی، ورنہ یہود کی اکثریت اسی انداز کی ہے. فاعف عنهم واصفح. بعض دفعہ معاملات نہایت حدود پار کر جاتے ہیں. جس طرح کا ایک واقعہ آپ نے یہاں دیکھا کہ مسجد کا دروازہ توڑا گیا، مسجد پر لاتیں ماری گئی، ڈنڈے مارے گئے اور نا سزا گالیاں دی گئی. لیکن ہمیں اسوہ نبوی نہیں چھوڑنا. ہمیں زبان سے نہیں عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے تابع دار اور فرما بردار اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. رب نے فرمایا یہ اتنے بڑے جرائم ہیں ان کے، کیا کرو؟ فاعف عنہم واصفح. دفع کرو، ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، آپ ان کے پیچھے نہ جاؤ، درگزر کرو، معاف کرو. اس میں حکمتیں ہیں، اس میں عظمتیں ہیں، اس کے ثمرات میٹھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کیا وہ پیر سلامت رہیں گے جن پیروں سے مسجد کے دروازے کو لاتیں ماری جائیں، دروازہ توڑا جائے؟ کیا وہ زبانیں ہمیشہ سلامت رہے گی کہ جس میں مردہ لوگوں کو، مری ہوئی ماں باپ کو اور سارے خاندان کو فحش گالیاں نکالی جائیں؟ کب تک سلامت رہیں گی؟ 100 سال رہیں گی، 50 سال رہیں گی، کیڑے پڑیں گے، قبر میں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، حساب دہ ہونا ہے. کالی کوٹڑی ہے، نہ کوئی میجارٹی ہوگی، نہ کوئی برادری ہوگی، نہ دولت ہوگی، نہ کوئی نشہ ہوگا، صرف اور صرف رب ہے اور بندہ ہے. اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم احسان کر کے اللہ کے پسندیدہ بنیں. عام سماج کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ہم اپنا انتقام لیں، اپنا بدلہ لیں. ہونا یہ چاہیے کہ ان اللہ یحب المحسنین. احسان کرو، اللہ پسند کرے گا. اگر اللہ پسند کر لے ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، کچھ نہیں فرق پڑتا. ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. یہ تو یہودیوں کا تذکرہ تھا. آگے فرمایا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو حضرت لمبی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا مشکل وقت میں کون ہیں جو میرے ساتھ
مشکل وقت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آتے رہتے ہیں. کل ہی میں ایک واقعہ کسی اللہ کے بندے کا سن رہا تھا. ایک طرف جم غفیر ہے، جم غفیر ہے، ایک طرف وہ 15 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں. اللہ کے بھروسے پر عزم لے کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ رب الجلال ان کی مدد فرماتا ہے. جم غفیر کے سارے قید اور مکر نیست و نابود ہوتے ہیں اور مکڑی کا جال ثابت ہوتے ہیں. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. چند حواری کھڑے ہوئے، حمایتی کھڑے ہوئے، ہمدرد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آگے چل کے ان کی نسلوں میں سے چلتے 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 صدیاں گزر گئی، ان کے ماننے والے وہ انصار کہلائے. لیکن بعد میں آ کر ان میں بھی تبدیلیاں آئیں، نسلیں گزر گئی ان میں بھی تبدیلیاں آئیں. فرمایا ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقا، ہم نے ان سے بھی وعدے لیے تھے، ان سے عہد لیا گیا تھا. اور سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بچپن میں شیر خارگی میں یہ اعلان فرمایا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. یہ تعلیم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. لیکن نصارہ نے ابن اللہ اور ثالث و ثلاثہ اور طرح طرح کے عقائد گھڑ لیے. فرمایا وہ سارے وعدے وہ بھول گئے. ان مائدوں میں کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنا بڑا معاہدہ ہے جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور یہ ہم اقرار کرتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا مضبوط میثاق ہے کہ ایک حیثیت سے نکل کر ہم دوسری حیثیت میں آ جاتے ہیں. شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد یہ میثاق ہے، وعدہ ہے، معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ. پھر ہم دوسرا معاہدہ کرتے ہیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر رب کے سامنے اور اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر ہم آگے کتنا نبھتے ہیں اس پر یہ سب ہمارے سامنے آیا. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقا، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا به، وہ بھی بڑی تعداد میں وہ نصیحتیں بھول گئے جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی. وہ احکامات بھول گئے، وہ فرامین الہی بھول گئے، وہ انبیاء کی تعلیمات بھول گئے. جس طرح اس امت میں بھی بڑی تعداد ہے جو اللہ کے احکامات کو بھولی بیٹھی ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو بھولی بیٹھی ہے، جو خوشیوں میں بھی ہمارے لیے رہنما ہے اور غمیوں میں بھی ہمارے لیے رہنما ہے، عسر میں بھی یسر میں بھی تنگیوں میں بھی اور آسانیوں میں بھی ہمارے لیے اسوہ نبوی موجود ہے. فرمایا فنسوا حظا مما ذکروا به، فرمایا یہ بھی جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی، نصارہ بھی ان میں سے بہت ساری نصیحتوں کو بھول بیٹھے ہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اب ان پر کیا اللہ تعالیٰ نے عذاب اور سزا مسلط کی اس کا ذکر فرمایا. ان کے اوپر دوسرے انداز کی سزا مسلط کی ہے. فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان پر عداوت اور دشمنی ایک دوسرے کے تعلق سے اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نصارہ کے بے شمار فرقے ہیں، یہود کے بے شمار فرقے ہیں، اور ان میں آپس میں اتنی دوری ہو گئی ہے، اتنا بغض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو
کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں، ایک دوسرے کے معبد میں جانے کے لیے تیار نہیں، جانا روا نہیں، اور یہی کچھ اس امت میں بھی لوگوں نے کیا ہے۔ ایک حیاتی مثلاً گروپ ہے، ایک مماتی گروپ ہے، کفر اور اسلام سے بڑھ کر وہ وہاں نفرت اور عداوت اور بغض رکھ رہے ہیں، اور اس کی بے شمار مظاہر ہیں ہمارے سامنے۔ یہ کیوں ہوا ہے کہ ہم نے احکامات الہی کو بھولا ہے، ہم بنیاد کو بھول گئے ہیں، اس اصل سے ہم ہٹتے چلے گئے ہیں، اس بنیادی مقصد کو جو عقیدہ توحید اور رسالت کا مقصد تھا اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے۔ ان آیات کے یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے وہ کام نہیں کرنے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، ورنہ ہم بھی اسی صف میں، اسی کیٹیگری میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، وہی انجام ہمارا بھی ہوگا، اسی انجام تک ہم بھی پہنچ جائیں گے جس تک وہ پہنچے ہیں۔ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سب سے پہلی بات عقائد پر خاص توجہ دینی ہے۔ جب تک عقیدے درست نہیں ہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے ایک عہد کیا تھا عالم ارواح میں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ دوسرا عہد ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر یہ عہد کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم ان عہدوں کو بھولنا نہیں، ہم نے ان وعدوں کو یاد رکھنا ہے، مکمل طور پر عقیدہ توحید پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگر تمہیں قتل کیا جائے، اگر تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم یہ گوارا کر لو، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ امت کہاں کھڑی ہے؟ ہم خود اس پر غور و فکر کریں۔ رسول اللہ کی رسالت ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ان کو پابند کیا گیا تھا، ہمیں بھی پابند کیا گیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، صرف اس چیز کی کرنی ہے جو رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ رب کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کریم کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، لیکن ہم اس سے بھی کوسوں دور نکلتے چلے گئے۔ کمیاں آ گئیں، کوتاہیاں آ گئیں، غفلتیں آ گئیں، دانستہ آئیں، غیر دانستہ آئیں، ہر طرح سے آئیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، تجدید کرنی ہے، ان تمام عہود کی، ان تمام وعدوں کی تجدید کرنی ہے۔ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے مومن کی، بھائی کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے۔ ہمیں یہ درس دیا گیا تھا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے کنبے قبیلے صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں
تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بہتر وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے، کون بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر و خوف نام نشان نہیں، اور ہم بڑے بن رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے ہم سے، اور یہاں فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب کچھ محفوظ ہے، کوئی چیز مخفی نہیں، کراماً کاتبین ہیں، لکھتے ہیں اور ریکارڈ بنا رہے ہیں جو رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کیا جائے۔ آج یہ بات سمجھنا کتنا آسان ہے، یہ موبائل کے ذریعے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کیا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام کروڑوں رحمتیں اللہ کے اوپر نازل ہوں، انہوں نے اسی وقت اسی طرح تسلیم کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں چھوٹا سا پتھر کا کنکرا رکھتے تھے۔ روایت پوچھتا ہے علی نے مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس حد تک کہ کہیں بے ساختہ زبان نہ چل پڑے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ جس کا حساب دینا پڑے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ امام کائنات کے سب سے سچے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے سچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن 3 مرتبہ آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ من ہوا، کون ہے اتنا گیا گزرا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے۔ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ جتنے مرضی دعوے کرتا رہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان وعدوں کو کہاں ڈال دیا ہے، ہم نے ان وعدوں کو کہاں پھینک دیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ زبان سے ایسی بات مت نکالو کہ جس کا تمہیں مکمل علم نہ ہو۔ بے شک زبان، آنکھیں، کان، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں پوچھو گی۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے متعدد مرتبہ گاؤں دیہات میں دور دراز چلے جاؤ، آج جا کر دیکھو چھوٹے چھوٹے موبائل ہیں، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس، نابالغ بچے 8-8 10-10 سال کے بچوں کے پاس ہیں۔ وہ کان کہاں جا رہے ہیں ہمارے؟ اور رات بھر بچے بیٹھ کر موبائل پر بے حیائی اور فواحش دیکھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کیا صبح 9 بجے کیا 11 بجے تک اٹھنا محال ہو رہا ہے، سارا نظام ٹھپ ہے، سارا نظام درم برم ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، زبان پر کنٹرول کرو، نگاہوں پر کنٹرول کرو، کانوں پر کنٹرول کرو۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی رب ذوالجلال کے دربار میں۔ تو ہم بھی بہت سارے وعدے بھولتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ضرور بضرور امر بالمعروف کرتے رہنا، ضرور بضرور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ رب ذوالجلال ضرور بضرور تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان وفي روایت لیس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان. 3 درجے بیان کیے کیونکہ لوگوں کی کیفیات اسی انداز کی. ایک آدمی ہے جو صاحب پاور ہے، اقتدار ہے. ایک عام آدمی پاور والا اپنا پاور استعمال کر کے بڑے سے بڑا معاملہ حل کر سکتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جس کے پاس پاور ہے وہ اپنا پاور استعمال کرے اور اپنے اختیارات استعمال کر کے اس برائی کو اس سختی سے روکے جو اس کے شایع نشان ہے. فلیغیرہ بیدہ. اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی حیثیت اس کی نہیں ہے فبلسانہ، اور زبان سے برائی کو برا کہو. زبان سے برائی کو برا کہنا، اس کی جرأت اپنے اندر پیدا کرو. غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو. اس کی طاقت، اس کی جرأت، اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے. اور فرمایا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو برائی کو دل میں برا جانا، اور جو برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. برائی کو دل میں برا جاننے کا یہ ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. ان کی مجلسوں میں مت جاؤ، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت کرو، ان کے ساتھ مت بیٹھو اٹھو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو. یہ اگر برائی سے نفرت ہے، یہ آدمی شرابی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی بے نماز ہے، اس آدمی میں فلاں کمی ہے، تو کم از کم ہم اپنے معاملات تو اس سے کنٹرول کریں. چونکہ ہمیں دل میں نفرت ہے، اور نفرت کس وجہ سے ہے؟ قوم کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، خاندان اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں، اس کی برائی کی وجہ سے نفرت ہے. اس لیے ہم اس سے اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے مٹاؤ. ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے زبان سے مٹاؤ. زبان سے نہیں مٹا سکتے تو اس سے دل میں اس سے نفرت کرو. اور دل میں نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات میں کنٹرول کرو. ہمیں نے ان چیزوں کو بھولا، اس لیے فرمایا اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ان آیات میں جو نقائص بیان کیے گئے ہیں ان نقائص کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ برائیاں، یہ کوتاہیاں، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. عیب شکنیاں نہیں آنی چاہیے. ان عیب شکنیاں کرنے کی وجہ سے پھر وہی عذاب ہمارے پر بھی مسلط ہوں گے جس طرح یہودیوں پر ہوئے، جس طرح نصارہ پر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین احکم الحاکمین، جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. رب العالمین احکم الحاکمین، جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما.